پاکستان نے آلودہ نہیں ہونا اور گندا نہیں ہونا تو کس نے ہونا؟ ہر حوالے سے آلودہ، صرف فضائی نہیں، اخلاقی، اقتصادی، انتظامی، عدالتی، سماجی، گندگی کا ڈھیر۔ یہ ایک ایس ایچ او، اس کے علاقے میں کرائم ہو رہا ہو، وہ بے غیرت اتنی توند نکال کے پھر رہا ہو، اس کے بچے مہنگے اسکولوں میں جا رہے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو زندہ کیسے۔ ہمارا کچھ بھی ایسا نہیں جو آلودہ نہ ہو، نیتوں سے لے کے اعمال تک، اسی لیے یہ ملک یہاں پہنچا۔ آج کل ایک بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کن باتوں پہ سوچ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لفظوں پہ غور کریں، اسلام کا الف نہیں ہے اس ملک میں، خدا کی قسم، جمہوریت کی جیم نہیں ہے، پاکیزگی کی پے موجود نہیں ہے، نام دیکھو اسلامی جمہوریہ، اندھے کا نام نور دین رکھ دو، ایسا ہی۔ خیر، پاکستان کو 2025 میں دنیا کا آلودہ ترین ملک قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ ڈبیٹ چل رہی ہے، لوگ بھی آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، IQA رپورٹس کے مطابق سوئس ایئر کوالٹی مانیٹرنگ رپورٹ میں پاکستان 2025 میں دنیا کا سب سے آلودگی، گندگی ملک قرار پایا ہے، فضائی سے لے کے زمینی تک۔ اور یہ ملک کیا ہے؟ ہمارے حضور کا فرمان کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ لعنت ہو مجھ پہ، میں اپنے ملازموں کو سمجھاتا ہوں، تمہیں خوف نہیں آتا؟ جہاں بیٹھتے ہو ہاں صاف ستھرا ماحول رکھو، اس پہ لگتا کچھ نہیں، چیزوں کو ترتیب سے، سلیقے سے، خوبصورتی سے رکھو۔ اللہ پاک اگر ایک آنکھ یوں کر دیتا، ایک یوں کر دیتا، ایک آپ کا نتنا ادھر ہوتا۔ ترتیب پسند ہے، ڈسپلن پسند ہے اللہ پاک کو، خالق و مالک و رازق کو، یہ اچھا۔ تو پاکستان 2025 میں ماشاءاللہ دنیا کا سب سے آلودہ ملک، نام کیا ہے؟ پاکستان۔ شرم بھی نہیں آتی ہمیں۔ پاکستان کی فضا میں باریک ذرات کی سطح عالمی ادارہ صحت کی تجویز کرتا حد سے 13 گنا تک زیادہ ہے۔ اب اس پہ بات ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں، جن کو اس بات کا احساس ہے، وہ کنسرنڈ ہیں، وہ بات کرتے ہیں، دکھ کا، غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں اس اظہار کو پھیلا رہا ہوں۔ پاکستان نے آلودہ نہیں ہونا اور گندا نہیں ہونا تو کس نے ہونا ہے؟ ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، گھٹے گوڈے دھوتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے میسج کوئی اور ہے۔ نیتیں دھو، ارادے دھو، عزائم دھو، اپنے اعمال دھو، اس لیے نمازوں میں بھی برکت نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے تو 5 وقت پہ پابندی اوقات، اور دنیا کی تازہ ترین ریسرچ کے مطابق قوموں کے عروج و زوال میں نمبر 1 پابندی اوقات ہے۔ نماز 5 وقت کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کو سجدہ دینا ہے، یہ اتنے بجے اتنے بجے۔ محاورہ ہمارا اپنا ہے، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، یہ سب ٹکرے مار رہے ہیں۔ یہ جو پڑھائی کروڑوں مسجدیں اس ملک میں، مولوی ہیں اور ماشاءاللہ مؤذن ہیں اور فلانا ہے، بے برکتی ہے، چونکہ سیکھنا کچھ نہیں، گٹے گوٹے تو نہیں ہوں۔ صحراؤں کی دنیا، مدینہ تو نبی کا شہر، اس کا اوریجنل نام ہے یثرب،
جسے یسرب کہتے ہیں، یسرب عربی اس طرح بولتے ہیں عرب جو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان ایون پیس آف لینڈ، نہ ہموار. ایک بارش ہوئی ہموار مکانا، چینٹے پڑتے تھے. حضور نے کہا اونچا، جیسے ساڈے جو کر لگ دے. ان کو عبادات کی روحوں کا ہی نہیں پتا، جو کر لگتے ہیں، گٹیاں دھوتے شلوار پائی. واٹ نان سینس. اب تو وہ زمانے نہیں ہے، یہ وہ شہر نہیں. یسرب کا لغوی مطلب ہے ان ایون پیس آف لینڈ. بارش ہوئی حیدر جو بچہ یہ وہ وغیرہ ادھر گھارا، تو کہا شلوار تو نہیں پہنتے تھے، یہ تو ٹرکش لباس ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تحمد بحمد یہ کچھ بھی پہنتے تھے. انہوں نے کہا اونچا کر. اج گٹیاں تو چپائی پھرتے جاہل، انہوں نے پتہ ہی نہیں کیا بیک گراؤنڈ کی ہے. گٹے گوڈے تو رہے 5 ٹائم ایئر کنڈیشن کراں چ جا کے مسجد گٹے گوڈے تو رہنے نیت گدی. قطاریں سیدھی رکھو. نماز میں قطاریں سیدھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعمال سیدھے، کندھے سے کندھا ملا. ادروائز میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی یہاں پڑھ رہا ہوں، یہاں پڑھ رہا ہوں، تو کیا پرابلم ہے؟ اللہ کو یاد کر رہا ہے نا. جو بندہ مسجد نہیں جاتا گھر میں پڑھتا ہے تو اس کا تو کوئی کیوں. دل سے دل ملاؤ، کندھے سے کندھا. اور لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جاؤں مسجد میں اور نماز پڑھنے جن کے ساتھ نماز پڑھوں اور مجھے پتہ بھی نہ ہو اس کے گھر میں اس کی ماں تو بیمار نہیں، اس کی بیٹی کی شادی کب ہو رہی ہے، اس کے گھر میں کوئی افلاس تو نہیں ہے، بے روزگاری تو نہیں ہے. ایک کندھے سے کندھا ملا کے تجھے کی کڈنا بچوں، وہ نہیں ہے. اسی لیے ہماری کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روح سے ہم واقف نہیں ہیں. آلودہ ترین ملک، آلودگی ہے کہاں نہیں ہے؟ خوراک میں نہیں ہے. میں نے تو بولا کہ یہ ملک ہے جو ہر حوالے سے آلودہ، صرف فضائی نہیں، اخلاقی، اقتصادی، انتظامی، عدالتی، سماجی، گندگی کا ڈھیر. وہ یہاں جو بار کی جو چینز آئی ہوتی ہیں نا، میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، پتہ نہیں پبلسٹی ہے وہ، ان لوگوں کی کوئی ہو رہی نہیں. بڑی بڑی چینز جو باہر سے آئی، پاکستان کے ماحول میں آ کے وہ بھی گوشت باتھ روموں میں رکھ دیتے. نیتوں میں آلودگی، انتظامی آلودگی، یہ ہو سکتا ہے. ایک ایس ایچ او اس کے علاقے میں کرائم ہو رہا ہو، وہ بے غیرت اتنی توند نکال کے پھر رہا ہو، اس کے بچے مہنگے اسکولوں میں جا رہے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو زندہ کیسے ہے، تو نے گھر بنایا تو کیسے بنایا؟ اٹس ناٹ وائبل. لاجیکل بات کر رہا ہوں. تو یہ آلودہ ترین فلانا باریک زراعت، لعنت. ہمارا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آلودہ نہ ہو، نیتوں سے لے کے اعمال تک. اسی لیے یہ ملک یہاں پہنچا ہے. 78 سال کیسے کیسے لوگوں کو لے کے آئے. کوئی شر ہے، کوئی زر ہے، تو جن لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا، وہ جتنے بھی ان کے ساتھ بدسلوکی ہو، ذلت ہو، وہ ٹھیک ہے.